بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اتھارٹیز آف پارٹنرز ایکسپریس امپلائڈ اینڈ ایمرجنسی. ہمارا جو لرننگ آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ جو پارٹنرز کی جو اتھارٹیز ہیں اس کے بارے میں جاننا. وہ اتھارٹیز جس کی وجہ سے جو پارٹنر ہے اگر اس نے کوئی ایکٹ کیا ہے اور تھرڈ پارٹی کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کیا اور کوئی لائبلٹی کریٹ ہوئی ہے تو پھر وہ لائبلٹی اس کی پرسنل نہیں ہے بلکہ ساری فرم کی ہے. تو کچھ اتھارٹیز ایسی ہو سکتی ہیں یا کچھ ایکٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو اگر اس نے اتھارٹی کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کیا تو پھر وہ پرسنلی لائبل ہے, باقی پارٹنرز لائبل نہیں ہیں. لیکن اس نے اتھارٹیز کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے تو پھر سارے پارٹنرز جو ہے نا وہ لائبل ہیں. تو یہ ہم جانیں گے کہ وہ کون سی اتھارٹی ہیں جس کی وجہ سے سارے پارٹنرز جو ہیں وہ لائبل ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اتھارٹی آف اے پارٹنر. سب سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میوچل ایجنسی ہوتی ہے پارٹنرشپ میں. میوچل ایجنسی کا مطلب ہے کہ ہر پارٹنر ایٹ اے ٹائم ایٹ دا سیم ٹائم ایجنٹ بھی ہے اور پرنسپل بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پارٹنر نے ود ان اتھارٹی کام کیا ہے تو پھر چونکہ وہ ایجنٹ ہے تو وہ اتھارٹی جو ہے اگر ود ان اتھارٹی کام کیا ہے تو لائبلٹی ٹرانسفر ہو جائے گی ٹورڈز ادر پارٹنرز. تو پھر اب ہم آتے ہیں کہ اتھارٹیز کی کائنڈس. تو تین کائنڈز ہیں. نمبر 1 ایکسپریس اتھارٹی, نمبر 2 امپلائڈ اتھارٹی اور نمبر 3 اتھارٹی ان ایمرجنسی. ابھی ہم ڈیٹیل میں ان تینوں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایکسپریس اتھارٹی کی طرف. ایکسپریس اتھارٹی کیا ہے؟ اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ ٹو اے پارٹنر ٹو ایکٹ آن بہاف آف دا فرمز بزنس. ایسی اتھارٹی جو پارٹنر سارے پارٹنر کسی ایک پارٹنر کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی کسی بھی پارٹنر کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ فرم کے بزنس کے بہاف پہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ اتھارٹی ہوتی ہے ایکسپریسلی. اور ایکسپریسلی کیسے؟ ان رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور وربلی بھی ہو سکتی ہے. ان رائٹنگ جیسے کانٹریکٹ میں پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے. وربلی جیسے آپ نے وربلی کسی کو فون کال پہ یا ویسے فیس ٹو فیس کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ایسی اتھارٹی کو ایکسپریس اتھارٹی کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, لیگل کانسیکوینسز کیا ہیں. تو فرم جو ہے, فرم کے جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے تمام پارٹنر, آل پارٹنر ایز اے ہول. تو فرم جو ہے وہ ہر اس ایکٹ کے لیے رسپانسبل ہے, وہ لائبل ہے اگر کسی بھی پارٹنر نے ود ان ایکسپریس اتھارٹی کو کام کیا اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے. تو فردر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فرم ہے اس کی لائبلٹی ایون بزنس کے اسکوپ سے بھی باہر چلی جائے, لیکن اگر وہ ایکسپریس اتھارٹی میں رہتے ہوئے کام ہوا ہے تو پھر سارے پارٹنرز لائبل ہیں, مینس فرم لائبل ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی جو ہے نا وہ بزنس ہے کسی کا, لیٹس سپوز فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا بزنس ہے, لیکن وہ کسی پارٹنر کہتا ہے یار کوئی بات نہیں آپ اگر جو ہے نا وہ شرٹس لے آئیں, ہم اس کو ساتھ نا اپنے بزنس میں شرٹس کو بھی بیچتے ہیں. اب جو نارملی یہ بزنس کا سکوپ نہیں ہے, جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا جو بھی میں نے پارٹنرشپ ڈیل بنائی ہوگی اس میں ایسے نہیں ہوگا کہ جی ہم شرٹس بھی بیچیں گے. تو اب اگر انہوں نے ان کو کسی کو اتھورائز کر دیا کہ آپ شرٹس بھی لے آئیں وہ بھی ہم بیچ لیں گے ساتھ ساتھ, تو اب اگر ان شرٹس لانے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا تو باقی پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو کس نے کہا تھا یار آپ کیوں شرٹس لے کر آئے ہیں, ہمارا دیکھو لکھا ہی نہیں ہوا, ہمارا تو بزنس ہی جو ہے نا وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا. تو پھر جو ہے نا وہ پارٹنر اسے ڈینائی نہیں کر سکتے, سارے اس کے ساتھ جو ہے لاس کو شیئر کریں گے اگر کوئی بھی نقصان ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اسے ایکسپریسلی اتھورائز کیا ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں دوسری کائنڈ کی طرف جس کو کہتے ہیں امپلائڈ اتھارٹی. امپلائڈ اتھارٹی کو اپیرنٹ اتھارٹی بھی کہتے ہیں, اسٹینسبل اتھارٹی بھی کہتے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے امپلائڈ اتھارٹی کیا ہے. امپلائڈ اتھارٹی ایک ایسی اتھارٹی ہے جو کنٹریکٹ میں ڈیفائن نہیں ہوتی. اگر کنٹریکٹ میں ڈیفائن ہے تو پھر وہ ایکسپریس اتھارٹی ہوگی, تو کنٹریکٹ میں ڈیفائن نہیں ہے. اور پھر اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ جو بزنس جب کیا جاتا ہے تو سرکمسٹانسز آف دا کیسز اور جو اس طرح کے بزنس میں آرڈنریلی یوزلی کیا جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کیسے پتہ چلے گا؟ لیٹس سپوز کہ اگر کوئی بندہ ہے ان کی پارٹنرشپ ہے لوگوں کی اور وہ ان کا بزنس ہے سیل پرچیز کا,
اب جب بھی آپ گوڈس کی سیل پرچیز کرتے ہیں تو کریڈٹ پہ چیزیں دینا، کریڈٹ پہ چیزیں لینا، یہ ایک آرڈنری کورس آف بزنس ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو کسی نے اتھورائز کیا تھا. آپ نے کسی بھی پارٹنرشپ ڈیڈ میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب سیل پرچیز کر رہے ہیں جی چیزیں کریڈٹ پہ نہیں دینا. ہاں اسے منع کر دیں تو ایک علیحدہ بات ہے، یہ بھی ایکسپریسلی ہو جائے گا کہ ایکسپریسلی منع کر دیا یہ کرنے کا. اگر آپ نے کہیں لکھا نہیں ہے، کہا نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ کریڈٹ پہ چیزیں لی بھی جا سکتی ہیں اور دی بھی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے یوزلی ڈن ان دا آرڈنری کورس آف دا بزنس. اچھا، اب ہم آتے ہیں امپلائڈ اتھارٹی فردر، کہ جو امپلائڈ اتھارٹی ہے وہ جو بزنس کا جو اسکوپ ہے بزنس کا، فرم کا، اس سے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی. ابھی ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی، ایک اور ایگزامپل چلیں دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی بک شاپ ہے، ان کی فرم ہے، وہ بکس جو ہے نا وہ سیل پرچیز کرتے ہیں. اب کوئی پارٹنر جو ہے نا وہ شرٹس لے آتا ہے بغیر کنسنٹ کے باقی پارٹنرز کے، تو ایسی صورت میں یہ امپلائڈ اتھارٹی میں کور نہیں ہوگا. اگر اس ٹرانزیکشن کی وجہ سے جو بھی لاس ہوا ہے، وہ جو پارٹنر ہے جس نے یہ کام کیا ہے پرسنلی لائبل ہے. وہ سارے لاس کا باقی پارٹنر اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. اچھا، اگر وہ اس کو کہہ دیتے ہیں تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ایکسپریس اتھارٹی جو ہے نا وہ اسکوپ سے بھی بیونڈ ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے اسے کہہ دیا کہ تم شرٹس لے آؤ، اور پھر اگر وہ شرٹس لے آیا ان کے کہنے پہ اور لاس ہوا ہے، پھر سارے شیئر کریں گے. اگر اس نے نہیں پوچھا تو نارملی یہ چونکہ بزنس کا اسکوپ نہیں ہے تو لہٰذا یہ لائبلٹی جو ہے وہ اس کی پرسنل لائبلٹی ہوگی، باقی پارٹنر اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. اب ہم فردر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایکٹس ہیں جو ایکٹ میں بتا دیے. پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں بتایا ہوا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہیں وہ امپلائڈ اتھارٹی جو ہیں اس کے اسکوپ میں نہیں آتے ہیں. ایکٹس دیٹ کمز ود ان دا اسکوپ، وہ ایکٹس جو امپلائڈ اتھارٹی میں آتے ہیں یہ ایکٹ نے بتائے ہوئے ہیں. ان میں نمبر 1 بائنگ اینڈ سیلنگ گڈس کی لین دین کرنا، ڈیٹس ریسیو کرنا، کانٹریکٹ کرنا، پیئنگ ڈیٹ ریسیو کرنا، ڈیٹ دینا، یہ بھی امپلائڈ اتھارٹی میں آتا ہے. اکاؤنٹس کو سیٹل کرنا، امپلائیز کو ہائر کرنا، پھر چیکس کو ڈرا کرنا، جو ہے نا وہ چیک دینا، کسی کو لکھ کے دینا اگر کسی کو آپ نے پیسے دینے ہیں تو. بل آف ایکسچینج کو ایکسیپٹ کرنا، انڈورس کرنا. بل آف ایکسچینج جو ہے وہ ہمارا اسکوپ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ہنٹ دے دوں کہ جو بل آف ایکسچینج جو ہے یہ چیک جو ہے وہ بل آف ایکسچینج کی ایک اسپیشل قسم ہے. یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ چیک کو دینا، چیک کو ایکسیپٹ کرنا، اسے انڈورس کرنا اور ڈرا کرنا، یہ سارے اسی میں آتے ہیں. پھر پرومسری نوٹ کو ایکسیپٹ کرنا، انڈورس کرنا. پرومسری نوٹ بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، یہ بھی ابھی ہمارا اسکوپ نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنا، یہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو پھر ہے موویبل پراپرٹی کو پلیج کرنا، جیسے وہ کسی لون لینے کے لیے آپ کوئی پراپرٹی کو پلیج کرتے ہیں تو یہ بھی امپلائڈ اتھارٹی میں آتا ہے. فرم کے بہاف پہ کوئی کیس کرنا، فرم پہ بہاف پہ کسی کیس کو ڈیفینڈ کرنا، یہ سارے جو ہے نا وہ اس میں امپلائڈ اتھارٹی میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کہیں لکھا نہیں ہوا، آپس میں کوئی ایگری نہیں ہوا اور ان ایکٹس کی وجہ سے کوئی لائبلٹی کریٹ ہوئی ہے تو ساری جو پارٹنرز ہیں، سارے پارٹنر ہیں، وہ اس کے لاس کو شیئر کریں گے، وہ سارے لائبل ہیں. اب ہم آتے ہیں اسٹیچوٹری ریسٹرکشن آن امپلائڈ اتھارٹی. پہلے ہم نے کہا تھا کہ امپلائڈ اتھارٹی کچھ ایکٹس بتا دیے لا نے کہ یہ امپلائڈ اتھارٹی میں آتے ہیں، اور کچھ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ امپلائڈ اتھارٹی میں نہیں آتے. لیکن ساتھ انہوں نے ایک لا نے کنڈیشن بھی بتا دی کہ اگر آپس میں پارٹنرز کانٹریکٹ کر لیں یا کسٹم ہو یا کوئی یوزیج ہو تو پھر امپلائڈ اتھارٹی میں یہ آئیں گے، ادروائز یہ ایکسکلوڈ ہے. تو کنٹریکٹ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جب کنٹریکٹ کر لیتے ہیں تو وہ ایکسپریس اتھارٹی میں آ جاتے ہیں، وہ ویسے ہی امپلائڈ اتھارٹی سے نکل جاتے ہیں. تو امپلائڈ اتھارٹی جو ہے نا وہ کیونکہ ایکسپریس اتھارٹی بزنس کے اسکوپ سے بھی آؤٹ جا سکتی ہے، آپ جو ہے نا اس سے ہٹ کے بھی جو بھی آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ ہے یا جو بھی آپ کا بزنس ہے اس سے بیونڈ بھی آپ کوئی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. تو جو ریسٹرکشنز ہیں امپلائڈ اتھارٹی پہ، جو لا نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں
وہ لا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کنٹریکٹ کر لیں تو پھر یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، اگر کہیں کسٹم ہے تو پھر بھی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، اگر کہیں یوزیج ہے تو پھر بھی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو یہ ڈیفالٹ رول، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ڈیفالٹ رول ہے کہ اگر کانٹریکٹ نہیں ہے، کسٹم نہیں ہے، یوزیج نہیں ہے، تو پھر یہ امپلائڈ اتھارٹی نہیں ہے۔ اگر کنٹریکٹ ہے، کسٹم ہے، یوزیج ہے، تو پھر یہ امپلائڈ اتھارٹی میں آ جائے گا۔ تو یہ بھی ڈیفالٹ رول کی ایک ایگزامپل ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایکٹ ہیں جو امپلائڈ اتھارٹی کے ایکسکلوڈ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ آربیٹریشن کو اپنی ڈسپیوٹ جو ہے وہ سبمٹ کرنا آن بہاف آف دا فرم۔ اب آربیٹریشن کیا ہے؟ آربیٹریشن بھی ہمارا ابھی اسکوپ نہیں ہے، تھوڑا سا انٹروڈکٹری، کہ آربیٹریشن ایک فورم ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم ہے جو فارمل کورٹس ہیں، جو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، از اے انفارمل اور یو کین سے از اے سیمی آفیشیل ایک فورم ہے جہاں پہ اس طرح کی جو جنرل کورٹس کی جو فارمیلٹی ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے نا وہ آربیٹریشن ایشوز کو ریزالو کرتا ہے۔ یہ تھوڑا کوئک ہوتا ہے، لیس کاسٹلی ہوتا ہے۔ تو یہ آربیٹریشن جو ہے اس کو آپ ڈسپیوٹ سبمٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے تو پھر اگر آپ نے اس میں کسی پارٹنر نے آربیٹریشن میں ڈسپیوٹ لے گیا ہے اور فرم کو کوئی لاس ہوا ہے تو پھر اس کی رسپانسبلٹی پرسنل نہیں ہے، بلکہ سارے پارٹنر رسپانسبلٹی شیئر کریں گے۔ لیکن اگر نہ کسٹم تھا، نہ یوزیج تھا، نہ کانٹریکٹ تھا، نہ کسی نے آتھرائز کیا، اور آپ خود ہی آربیٹریشن میں کیس لے گئے اور لاس ہوا، تو پھر جس پارٹنر نے یہ کام کیا ہے، جس نے یہ آربیٹریشن میں لے کے گیا ہے، وہ اس کا یہ ایکٹ پرسنل ایکٹ کنسیڈر ہوگا، اس کی یہ رسپانسبلٹی پرسنل لائبلٹی ہوگی، باقی پارٹنر اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ اسی طرح بینک اکاؤنٹ کو کھولنا، یہ بھی امپلائڈ اتھارٹی سے آؤٹ کیا ہوا ہے لا نے۔ کسی سوٹ کو کمپرومائز کرنا، یہ بھی لا نہیں ہے۔ کسی فرم کا کوئی کلیم ہے ایز اے ہول یا اس کا کوئی پورشن، اس کو ریلنگوش کر دینا، وہ بھی امپلائڈ اتھارٹی میں نہیں آتا۔ کسی سوٹ کو وڈرا کرنا، کسی پروسیڈنگ کو وڈرا کرنا جو فرم کی ہے، اور اسی طرح کوئی فرم کے بہاف پہ کسی سوٹ میں یا پروسیڈنگ میں کوئی لائبلٹی ایڈمٹ کر لینا، یہ بھی امپلائڈ اتھارٹی میں نہیں آتا۔ آپ نے کوئی اموویبل پراپرٹی ایکوائر کی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ امپلائڈ اتھارٹی میں آپ کو ایکسپریس اتھارٹی چاہیے اموویبل پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے، اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، یا فرم کے بہاف پہ کسی پارٹنرشپ میں انٹر ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو اتھارٹی چاہیے، ایکسپریس اتھارٹی یا کسٹم یا کانٹریکٹ یا یوزیج۔ اب ہم آتے ہیں کہ پارٹنرز جو ہیں ایکسٹینشن اور ریسٹرکشن آف امپلائڈ اتھارٹی۔ پارٹنرز جو ہیں وہ آپس میں ایگریمنٹ کر کے، جب بھی ہم نے دیکھا نا کچھ جو امپلائڈ اتھارٹی ہیں، لا نے کہا یہ امپلائڈ اتھارٹی ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ امپلائڈ اتھارٹی میں آتے ہیں، تو اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹنر جو ہیں وہ امپلائڈ اتھارٹی کو ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی اتھارٹی؟ جو ڈیفینیٹلی جس پہ لا نے کوئی امبارگو لگائی ہے، سینکشن ہے کہ اب یہ ایکٹ جو ہے وہ امپلائڈ اتھارٹی میں نہیں آتا، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ امپلائڈ اتھارٹی میں آتا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے لا میں ہی لکھا ہوا ہے تھرو کانٹریکٹ آپ امپلائڈ اتھارٹی کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لا نے کچھ امپلائڈ اتھارٹی بتائی ہیں، آپ اس کو ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگزامپل یہ ہے کہ فرض کریں کہ لا نے یہ کہا کہ جی سیل پرچیز، کریڈٹ پہ چیزیں دینا، یہ امپلائڈ اتھارٹی ہے۔ آپ اس سے کسی پارٹنر کو کہہ دیں کہ بھائی آپ نے نہ سیل کرنی ہے، نہ پرچیز کرنی ہے، نہ آپ نے کوئی چیز کریڈٹ پہ دینی ہے، نہ لینی ہے، تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امپلائڈ اتھارٹی کو ریسٹرکٹ کر دیا۔ اب اگر وہ پارٹنر نے یہ کوئی کام کیا تو ایسی صورت میں وہ اس کی پرسنل لائبلٹی ہوگی، باقی پارٹنر اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو امپلائڈ اتھارٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتا ہے یار یہ لا یہ کہتا ہے کہ جو اموویبل پراپرٹی ہے آپ اسے ایکوائر نہیں کر سکتے، یہ اس نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کانٹریکٹ کر کے آپس میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی پارٹنر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، آپ نے اگر کوئی پارٹنر جو ہے نا وہ پراپرٹی بھی ایکوائر کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں باقی پارٹنر جو بھی ہیں اس کے لائبل ہوں گے اس کے ساتھ ہی۔ اب ہم آتے ہیں لیگل کانسیکوینسز آف ایکسٹینڈیڈ اتھارٹی، کہ جو اتھارٹی اگر ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے
اس کے کیا لیگل کانسیکوینسز ہیں ود ریگارڈ ٹو تھرڈ پارٹی. اب تھرڈ پارٹی جو ہے اگر کسی پارٹنر نے کسی ایکسٹینڈڈ اتھارٹی کے رہتے ہوئے کام کیا ہے تو تھرڈ پارٹی جو ہے وہ فرم کے اگینسٹ کلیم کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی یہ پروو کرے کہ اس کے پاس یہ نالج تھا یا اس کو یہ پتہ تھا کہ اتھارٹی ایکسٹینڈ ہوئی ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فرض کریں کہ پارٹنرشپ ڈیڈ میں یہ پرووائڈ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی پارٹنر جو ہے نا وہ اموول پراپرٹی ایکوائر کر سکتا ہے. نارملی اموول پراپرٹی ایکوائر کرنا امپلائڈ اتھارٹی میں نہیں آتا. اب انہوں نے ڈیڈ کے تھرو اس کو ایکسٹینڈ کیا ہوا اتھارٹی کو. اب اگر کسی پارٹنر نے اموول پراپرٹی ایکوائر کی ہے اور فرم ڈیفالٹ کر گئی ہے اور پیمنٹ نہیں کر پا رہی، اب تھرڈ پارٹی جو ہے جو پوری فرم کے اگینسٹ کلیم کر سکتی ہے اگر یہ وہ ثابت کرے کہ اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ جو اسٹینڈرڈ اتھارٹی ہے یہ پارٹنر کو دی ہوئی ہے. ادروائز جو تھرڈ پارٹی ہے اس کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ وہ اموول پراپرٹی پرچیز کر رہی ہے اور لا یہ کہتا ہے کہ اموول پراپرٹی امپلائڈ اتھارٹی میں نہیں آتی، تو اس کی ایکوائر کرنا، اس کو سیل کرنا، پرچیز کرنا، ٹرانسفر کرنا. تو ایسی صورت میں جو تھرڈ پارٹی ہے اٹ شوڈ بی ویجیلنٹ، اور اگر اس کو اس بات کا نالج ہے تو پھر اس کو یہ کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کانٹیکٹ کیا ہے تو پھر باقی پارٹنر جو ہے اس کے ساتھ لائبل ہوں گے، باقی سارے پارٹنر کے ساتھ جو جس نے کانٹیکٹ کیا وہ بھی اور باقی بھی. اب ہم آتے ہیں لیگل کانسیکوینسز آف ریسٹرکٹیڈ اتھارٹی. اگر اتھارٹی کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو تھرڈ پارٹی ہے وہ فرم کے اگینسٹ کلیم کر سکتی ہے اگر کسی پارٹنر نے اس ریسٹرکٹیڈ اتھارٹی میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ ریسٹرکٹیڈ اتھارٹی میں اگر اس نے وہ کام کیا ہے. دا فار این ایکٹ آف اے فرم پارٹنر ڈن انڈر ریسٹرکٹیڈ اتھارٹی دا فرم از لائبل ٹو تھرڈ پارٹی. تو تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو جو ہے نا فرم لائبل ہے. کیوں کہ ابھی ہم اس کا رول کی ایکسیپشن پڑھیں گے کہ اگر تھرڈ پارٹی نے کوئی ایکٹ کیا ہے اور اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ریسٹرکٹیڈ اتھارٹی ہے یا اس کی اتھارٹی ریسٹرکٹ، اس نے تو نارملی کہا کہ یار امپلائڈ اتھارٹی میں نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ چیزیں کریڈٹ پہ دی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں. تو اس نے اگر کوئی ایکٹ کر لیا ہے تو پھر جو فرم رسپانسیبل جو ہے نا وہ پوری سارے پارٹنر رسپانسیبل ہیں. اور ایکسیپشن کیا ہے رول کی؟ دا فرم از ناٹ لائبل ٹو تھرڈ پارٹی. تھرڈ پارٹی ہیڈ نالج دیٹ دا پارٹنر ہیڈ نو اتھارٹی. اگر تھرڈ پارٹی کو یہ پتہ تھا، نالج تھا کہ جو پارٹنر جو ایکٹ کر رہا ہے اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، ریسٹرکٹ کی ہوئی ہے، اس کو کریڈٹ پہ چیز دینے کی پرمیشن نہیں ہے، تو پھر فرم لائبل نہیں ہے. اگر اس کو اس بات کا نالج نہیں تھا تو پھر جو ہے نا وہ تھرڈ پارٹی اگینسٹ دا فرم کلیم کر سکتی ہے. اب دونوں جو رول ہم نے پڑھے ہیں ریسٹرکشن کے اور ایکسٹینشن کے، دونوں صورتوں میں جو ایک چیز کامن ہے وہ ہے گڈ فیتھ. اگر تھرڈ پارٹی ایکٹڈ ان اے گڈ فیتھ، اس کو نالج تھا کہ یہ اتھارٹی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے یا یہ اتھارٹی ریسٹرکٹ ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا گڈ فیتھ تھا کہ نہیں ہے. لیٹس سپوز کہ اگر اس کو پتہ تھا کہ اس کی اتھارٹی ریسٹرکٹیڈ ہے تو پھر اس نے کیوں اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، یا اس کو اس بات کا نہیں پتہ تھا تو اس کو لا یہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ تھرڈ پارٹی کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ اگر کسی پارٹی کی لا یہ کہتا ہے کہ یہ امپلائڈ اتھارٹی نہیں ہے اور آپ نے وہ کام کر لیا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کا گڈ فیتھ نہیں تھا. تو گڈ فیتھ جو ہے نا وہ ایک کامن چیز ہے. اب ہم آتے ہیں یہ ایگزامپل ریسٹرکشن کی کہ اگر کسی پارٹنرشپ ڈیٹ میں یہ پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کوئی چیز کوئی گڈ کریڈٹ پہ نہیں دے گا. اب اگر کسی نے ایک چیز کریڈٹ پہ دے دی ہے اور فرم جو ہے نا اس کی کو نقصان ہوا ہے تو تھرڈ پارٹی جو ہے نا وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ فرم کی لائبلٹی کریٹ ہو جائے گی اگر تھرڈ پارٹی کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز ریسٹرکٹ ہو چکی ہے. تو اگر تھرڈ پارٹی کو پتہ تھا تو پھر وہ فرم کے اگینسٹ کلیم نہیں کر سکتی. اب ہم آتے ہیں اتھارٹی ان ایمرجنسی. تو اتھارٹی ان ایمرجنسی کے تحت ایسی اتھارٹی ہے جو نہ ایکسپریس ہے اور نہ امپلائڈ ہے، لیکن اسٹل فرم جو ہے وہ اس کی لائبلٹی ہو سکتی ہے فار دا ایکٹ آف اینی پارٹنر انڈر سرٹن سرکمسٹانسز. وہ ہم سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو نمبر 1 یہ آپ اس کو یارڈ اسٹک بھی کہہ سکتے ہیں. ایکٹ واز ڈن ٹو پروٹیکٹ دا فرم فرام لاس. پہلا یہ ہم دیکھنا ہے کہ کیا جو ایکٹ ہوا ہے اس نے فرم کو لاس ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے، اور دوسرا کہ کیا جو بھی ایکٹ کیا ہے
یہ کوئی عام سمجھ بوجھ کا آدمی ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دا ایکٹ واز ڈن ان دا سیم وے ایز اٹ وڈ ہیو بین ڈن بائی ہم ان ہز اون کیس. کہ اگر اس کے اپنا یہ کیس ہوتا یا اس کا اپنا ذاتی کیس ہوتا تو کیا پھر بھی وہ ایسے ہی کرتا اسی طرح کے سرکمسٹانسز میں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندے نے کوئی کام کیا ہے اور اس نے فرم کو لاس سے بچانے کے لیے کام کیا اور عام سمجھ بوجھ کا آدمی بھی یہی کام کرتا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا یہ اپنا ذاتی کیس ہوتا تو پھر بھی ایسے کرتا اسی طرح کے سرکمسٹانسز میں. تو پھر جو لائبلٹی ہے وہ فرم کرے گی, فرم پے کرے گی, سارے پارٹنر اس کے ساتھ شیئر کریں گے. ادروائز جو ہے نا وہ پارٹنر جو رسپانسبل ہے, جو گلٹی پارٹنر ہے, اس کی یہ لائبلٹی ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سچویشن ہے جس میں نہ وہ ایکسپریس اتھارٹی میں آ رہا ہے نہ امپلائڈ اتھارٹی میں آ رہا ہے. لیکن حالات و واقعات ایسے ہیں کہ اس نے ایک ایکٹ کیا ہے, گڈ فیتھ میں کیا ہے, فرم کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا ہے, تو پھر وہ فرم ہی رسپانسبل ہے. اب اگزامپل لے لیں, فرض کریں ایک ٹریڈنگ فرم ہے جو فروٹس اور ویجیٹیبل کا کام کرتی ہے. پارٹنر ہے وہ کسی دور دراز ایریے میں جاتا ہے اور جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے فروٹ لے کے تو راستے میں جو برج ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو وہ رابطہ کرے اپنے باقی پارٹنر کے ساتھ فون کال پہ کہ بھائی یہ اس طرح ہو گیا ہے اور اب مجھے بتائیں کیا کریں. وہ اسے کہتے ہیں کہ یار آپ یہ کرو, انتظار کر لو, بیچ دو. اگر انتظار کر لو فروٹ خراب ہو گیا تو ظاہر انہوں نے امپلائڈ ایکسپریس اتھارٹی دی ہوئی ہے, وہ اسے کہتے ہیں آدھے ریٹ پہ بیچ دو, تب بھی انہوں نے ایکسپریس اتھارٹی دی ہے. اب یہ اتھارٹی نے ایمرجنسی نہیں آ رہی. اتھارٹی نے ایمرجنسی تب ہوگی کہ اب اس کا رابطہ نہیں ہو رہا اور پل کلیپس کر چکا ہے. اب اس کے پاس کیا آپشن ہے, یا ویٹ کرے یا کوئی دور لمبا سا رستہ لے کر آئے. تو دونوں صورتوں میں فروٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. اب اگر اس کا یہ ذاتی فروٹ ہوتا, ذاتی بزنس ہوتا, سول پروپرائٹرشپ ہوتی اور وہ یہ کرتا تو ڈیفینیٹلی وہ کیا کرتا, وہ یہی کرتا کہ یہ رسک نہ لیتا کہ جی ویٹ کرتا رہتا, پتہ چلتا سارا فروٹ خراب ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس لوکل مارکیٹ میں آدھے ریٹ پہ بیچ کے آدھے پیسے تو بچا لے بجائے کہ سارے پیسے ضائع ہو جائیں. تو یہ ایک کرائٹیریا ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایک عام سمجھ بوجھ کا آدمی کیا کرے ایسی صورت میں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا ذاتی بزنس ہوتا تو کیا کرتا. تو ہم جب اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ یار کوئی بھی بندہ آتا نا یہی کرتا, تو ایسی صورت میں ہم اس کو پھر کہتے ہیں کہ دس فالس ود ان دا لیمٹس آف دا اتھارٹی ان ایمرجنسی. کہ ایمرجنسی میں بندہ ایسی سچویشن میں ایسے ہی کرتا ہے تو پھر سارے پارٹنر اس کے ساتھ شیئر کریں گے اس لاس کو, اور جو ہے وہ فرم جو ہے نا وہ رسپانسبل ہے. دیٹ از اتھارٹی ان ایمرجنسی. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹل اف یو ہیو اینی کویسچن, اینی کوئری, اینی ambiguity, you can ask question through comments, through WhatsApp group, through messaging, calls, whatever you feel easy. I will be happy to answer those queries, questions. Thank you very much. See you next time.